السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ہماری سلسلہ گفتگو میں جو موضوع ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز حکمرانی اور ہانگ کانگ کے فرما رواؤں میں اس کی کوئی تھوڑی سی جھلک۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام کے لیے ایک نعمت کے طور پر اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ تعلق اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر بے پناہ قربانی، ایثار اور دین اسلام کے لیے خرچ کرنا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خاص خصوصیات تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاجاً اور طبیعت کے اعتبار سے نرم گو تھے، نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، رحیم تھے، شفیق تھے۔ اللہ نے ساری صفتوں میں سے سب سے بڑی صفت اپنے لیے جو پسند فرمائی وہ صفت رحمت تھی، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو بے شمار صفتیں، خاصیتیں نصیب فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی اور اہم خاصیت آپ کی صفت رحمت للعالمین ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کا پرتو ہیں، اور آپ کی بھی مختلف صفتوں میں سے جو اہم ترین صفت جس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور پسند فرمایا وہ بھی صفت رحمت تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں اگر کوئی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت رحمت کا مظاہرہ ہم جنگ میں، امن میں، دوستوں میں، اپنی علاقے میں، اپنے وطن میں اور باہر ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہی خوبی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت رحمت کا ایک بیشتر حصہ انہوں نے اخذ کیا اور اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنی عادت کے اندر اس کو ڈالا۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی وہ صفتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے مسلم تھی اور اس کا مظاہرہ اور اس کا اظہار ہوا کرتا تھا، وہی صفتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے ودیت کی تھی۔ مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے یکسانیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے آپ بھی سچ گو تھے، حق گو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں انجام دیا جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت نے بعد میں حرام قرار دیا ہو۔ یہی حال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اعلان نبوت پر ایمان سے پہلے بھی شراب نہیں پی، بتوں کی پرستش نہیں کی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ نے مماثلت نصیب فرمائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ چنانچہ جیسے اللہ کے رسول چھوٹوں کے ساتھ بھی شفیق ہیں، بڑوں کے ساتھ بھی مہربان ہیں، آپ خواتین کے ساتھ بھی اور اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی یہی صفت ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس صحابی، جلیل القدر صحابی اور حضور پہ فدا ہونے والے صحابی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خلافت کا جو بار سنبھالا ہے، خلافت کی ذمہ داری لی ہے، اور خلافت کی ذمہ داری لینے کے بعد جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کے ذمے امت نے لگائی تھی، تو آپ اپنی ذمہ داری نبھانے سے پہلے، ذمہ داری لینے سے پہلے جو کام کیا کرتے تھے وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے مزاج میں تبدیلی اس طرح کی آ گئی ہو کہ اب اقتدار ہاتھ میں آ گیا ہے، اب مدینہ جیسی ریاست میرے پاس ہے، اب مکہ کا بھی میں حکمران ہوں، بلکہ پورے جزیرہ نما عرب پر میرا حکم چلتا ہے، یمن پر بھی میری حکومت ہے، اب شام کے اندر بھی میرا حکومت اور میرا حکم چلنے والا ہے۔ نہیں، آپ جن غریبوں کی بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، جب آپ خلیفہ بنے تو ان بچیوں نے کہا کہ آج آپ تو خلیفہ بن گئے، اب ہمارے گھر میں بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر جیسے پہلے دودھ نکالا کرتا تھا اب بھی دودھ نکالا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر آتا ہے کہ ایک خاتون بوڑھی تھی، اس کو دیکھا کہ وہ تنہا ہے، تو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کے گھر میں صفائی کر کے اس بوڑھی اماں کی خدمت کر کے اپنے لیے آخرت کا سامان بنایا جائے۔ چنانچہ جب اس کے گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کام پہلے سے ہو چکا ہے، ہر چیز ترتیب سے پڑی ہے۔ اماں یہ کس نے کیا؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ کون آتا ہے، لیکن ایک شخص آتا ہے، کام کاج کر کے چلے جاتا ہے۔ تو اب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح وہ کون خوش قسمت ہے جو سبقت لے جاتا ہے عمر سے بھی۔ کہتے ہیں ایک دن وقت سے پہلے میں آ گیا اور آ کے بیٹھا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق صبح سویرے آتے ہیں، اس اماں کے گھر کا کام کاج کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خیرخواہی اور یہ دیکھ بھال یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی، یہ وہ خوبی تھی جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جس سے متصف تھے۔ چنانچہ وہ خیرخواہی ٹرانسفر ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ارحم امتی بامتی ابو بکر، تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زندگی کی وہ جھلک ہے۔ یہ آج اگر ہم اس کو ڈھونڈنے لگیں دنیا کے کسی بھی حکمران کے اندر تو آپ کو نہیں معلوم ہوگی، آپ کو شاید نظر نہ آئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابی سیدنا ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا بیان تھا جس کو پالیسی ایڈریس کہا جاتا ہے، اس پالیسی ایڈریس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھو میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، لست بخیرکم، اور تم یہ سمجھنا کہ کہیں کوئی یہ سمجھے کہ میں اب خلیفہ بن کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا جانشین بن کے خلیفہ بلا فصل بن کے میں شاید باقیوں سے ممتاز ہو گیا ہوں یا باقیوں سے بڑھ گیا ہوں۔ نہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، لیکن میرا اعلان یہ ہے کہ تم میں سے جو طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے، جب تک کہ میں لوگوں کا حق جو اس کی طرف ہے اس سے لے کے ان کمزوروں کو نہ دے دوں۔ اور جو کمزور ہیں الضعیف فیکم قوی عندی، اور جو تم میں کمزور ہیں جن کے حقوق لوگوں کے پاس ہیں، تو چنانچہ وہ میرے نزدیک طاقتور ہیں، ابو بکر صدیق کے نزدیک وہ طاقتور ہیں، چنانچہ جب تک کہ میں ان کے حق ان کو دلوا نہ دے دوں۔ چنانچہ یہ انداز مساوات کا تھا، یہ پیغام عدل کا تھا، اور اسلام کا ہی پیغام عدل، اسلام کا ہی پیغام مساوات جس کو امپلیمنٹ کیا گیا حکمرانی کے اندر اور خلافت کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے مختلف حصوں میں خلافت راشدہ کے زمانے کے اندر پہنچ گیا۔ بڑی بڑی تہذیبیں، بڑے بڑے ملک ایسے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں آئے یا اسلام کے جھنڈے تلے نہیں آئے جب تک کہ وہ خوبیاں نہیں تھیں۔ اور ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جب دولت کی فراوانی ہوئی، جب دولت کی فراوانی ہوئی، جب اسلام کے مختلف حصوں میں خلافت راشدہ کے زمانے کے اندر پہنچ گیا۔ بڑی بڑی تہذیبیں، بڑے بڑے ملک ایسے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں آئے یا اسلام کے جھنڈے تلے نہیں آئے جب تک کہ وہ خوبیاں نہیں تھیں۔ اور یہ خوبی یہ بھی تھی
اور دولت آنے لگی, بیت المال میں پیسہ جمع ہونے لگا, تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی اور خاصیت تھی. بیت المال میں پیسہ آ رہا ہے, کسی نے کہا حضرت اس کو تالا لگوا لیں اور اس پر کوئی گارڈ مقرر کر دیں, کوئی نگہبان مقرر کر دیں تاکہ کوئی اس میں سے سامان چرا کے نہ لے جائے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ میں نے اس کو تالا لگا دیا ہے, یہاں اب کوئی نہیں آتا. لیکن جب معلوم کیا گیا اور خود جب سیدنا ابو بکر صدیق 2.25 برس تقریباً خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے اور وہی عمر پا گئے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی 63 برس کی عمر میں. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد جب بیت المال کو دیکھا گیا تو بیت المال میں کوئی درہم اور کوئی دینار نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے ہی کوئی مال وصول فرماتے تو شام ہونے سے پہلے غرباء اور ضعفاء اور ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کر لیتے. اور آج جو دنیا کے اندر ویلفیئر سٹیٹس ہیں, فلاحی ریاستیں ہیں, ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ابھی ہم ہانگ کانگ کے اندر رہتے ہیں, ہانگ کانگ بھی ان چند ممالک یا ان چند علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جہاں پہ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں حکومت ہانگ کانگ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس خزانے میں زائد ضرورت مال آ گیا, آمدنی زیادہ ہو گئی. فیصلہ کیا گیا کہ اس آمدنی کو, اس ضرورت سے زیادہ اماؤنٹ کو عوام میں خرچ کیا جائے. مختلف پروجیکٹ حکومتیں بناتی ہیں, وہ تو چل رہے ہیں. انفراسٹرکچر دنیا کا بہترین آپ کو ملے گا تو ہانگ کانگ کے اندر ملے گا. پلیں آپ کو ملیں گی بہترین تو ہانگ کانگ کے اندر. ٹرینیں ملیں گی دنیا کی بہترین آپ کو ہانگ کانگ کے اندر. بسیں ملیں گی دنیا کی بہترین آپ کو ہانگ کانگ کے اندر. ہر طرح کی سہولت باہم پہنچانے کے بعد بھی اگر کوئی رقم بچ گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہانگ کانگ کے ہر شہری کو, جو یہاں کا شہری ہے, اس کو $4,000 ہم دے رہے ہیں, ابھی ملنے والے ہیں. تو یہ انداز ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر. اور اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو خلافت راشدہ کا نظام ہے, یہ ہمیں تاریخ میں وہ پہلا نظام ملتا ہے جو اپنی ذات سے ہٹ کر عام انسانوں کی فلاح و بہبود پہ ملک کے خزانوں کو خرچ کرتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا ذاتی زندگی کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس, آپ کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو اس کھانے کے اندر ایک دن حلوہ یا شیرینی کی کوئی چیز تھی. گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے بن گئی؟ کہا کہ جو آپ کو روزینہ ملتا ہے, جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے, اس میں سے ہم نے کچھ روزانہ بچاتے بچاتے اتنا ہم نے جمع کر لیا کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ تیار کر کے آپ کو ہم دے رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ہمارا گزارا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, تو اتنی اماؤنٹ اپنی تنخواہ میں سے کم کر دی تاکہ وہ اماؤنٹ جو امانت ہے عام انسانوں کی, عام مسلمانوں کی, اس پر خرچ ہو. تو یہ انداز سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. تو اگر آج یہاں پر ہم ہانگ کانگ کا آپ کو ایک واقعہ سناؤں, یہاں کا چیف ایگزیکٹو ایسا ہے جیسے ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, یعنی جو سب سے بڑا عہدہ ہے جس نے پورے ہانگ کانگ کو دیکھنا ہے وہ چیف ایگزیکٹو کہلاتا ہے. چیف ایگزیکٹو نے اپنے ہی گھر کی چھت پر ایک کمرہ بنایا جو حکومت کے قانون کے حساب سے صحیح نہیں تھا, یعنی وہ بیٹھنے کی جگہ بنائی. تو چنانچہ چیف ایگزیکٹو کو اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے پیسوں سے, اپنے خرچے سے, اپنے مکان کے اوپر ایک چیز, ایک مختصر سی عمارت یا کوئی کمرہ بنایا ہے, اس کو حکومت ہانگ کانگ کا جو نظام عادل ہے, عدالتی نظام ہے, اس نے اس کو مجرم قرار دیا. اور اس بنیاد پر ایک اور واقعہ بھی آپ کو عرض کروں کہ ایک پولیس والے نے ہماری ایک موقع پر مدد کی.
ہمارا بچہ پانی میں گر گیا، وہ ڈوب رہا تھا اور ہم بے بس ہو کے کھڑے تھے، سمندر تھا، چنانچہ ایک پولیس والا آیا اور آ کے اس نے فوراً چھلانگ لگائی اور بچے کو پانی سے باہر نکال کے لے آیا۔ تو ہمارے دل میں خیال آیا، اور ہمارے جو یہاں پہ سفیر تھے اس دور میں طارق شفیق صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو اعزاز دینا چاہیے کہ اس نے ہمارے ایک بچے کی جان بچائی ہے۔ یہ 2008 کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کے اعزاز میں ایک پروگرام رکھا، ایک تقریب رکھی، پولیس والوں کو بھی بلایا اور وہ بھی آیا، لیکن اس نے شرط لگائی کہ ہمارے قانون کے حساب سے کسی بھی اچھے کام پر پولیس والے کو زیادہ سے زیادہ جو تحفہ دیا جا سکتا ہے وہ ایک معمولی سی رقم تھی، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا اگر آپ نے مجھے کوئی تحفہ تحائف دینا ہے تو اتنی اماؤنٹ ہے، وہ معمولی اماؤنٹ تھی، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا، اگر اس سے زیادہ آپ نے دیا تو میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی وصول کروں گا۔ یہ یہاں کی پولیس والوں کا عالم ہے۔ اور ہم اپنا موازنہ کریں، آپ میں سے ہر ایک جو میرے زیادہ تر ناظرین اور سامعین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا سلسلہ ہے اور یہاں پہ کس طرح سلسلہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مساوات کا درس دیا، چنانچہ آج بھی دنیا کے بعض خطوں پر اس کی کوئی تصویر نظر آتی ہے، لیکن اگر تصویر اس کی نظر نہیں آتی تو ہمارے بیشتر اسلامی ممالک کے اندر اس کی تصویر نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ کریج دے، یہ حوصلہ دے کہ اس طرح کا ماحول دیں کہ لوگ اپنے حکمرانوں سے خوفزدہ نہ ہوں، اور حکمرانوں کا طرز زندگی عام انسانوں کے طرز زندگی سے زیادہ فرق والا نہ ہو۔ ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں، یہاں مسجد میں ایک مرتبہ چیف ایگزیکٹو تشریف لائے، جو پچھلے چیف ایگزیکٹو تھے وہ دعوت پر آئے، چنانچہ صرف ایک وین لے کر وہ آئے، اس سے آگے پیچھے جو گاڑیوں کی قطاریں ہوتی ہیں ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں تھی۔ مسجد میں آئے، بیٹھے، گفتگو کی، ہماری بات سنی، اپنی بات بتائی اور تشریف لے گئے۔ جس طرح ایک عام آدمی چلتا ہے، جس طرح ایک عام آدمی اپنی گاڑی والا جس کی اپنی گاڑی ہے وہ روڈ پہ چلتا ہے، اسی طرح چیف ایگزیکٹو چلتا ہے۔ چنانچہ یہ بالکل اس خلافت راشدہ کی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ جب حضرت عمر کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہم آپ کے بادشاہ سے، آپ کے امیر سے، آپ کے خلیفہ سے ملنا چاہتے ہیں، کہاں ہوگا؟ اس کو بتایا گیا مدینہ سے باہر کہیں کھیتوں میں ہوگا۔ تو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیچے زمین پہ پتھر سر کے نیچے رکھ کے آرام کر رہے تھے، کوئی دربان، کوئی گارڈ اور کوئی حفاظت کرنے والے نہیں تھے۔ تو دیکھنے والوں نے قیصر کے، کسریٰ کے نمائندوں نے جب دیکھا تو کہا کہ جو اپنی قوم کو امن دیتے ہیں، مساوات دیتے ہیں، عدل دیتے ہیں، ان کے حکمران سکون سے سوتے ہیں، اور جو اپنے حکمران ہو کر اپنی عوام کو عدل مساوات نہیں دے سکتے، انہیں اپنی حفاظت کے لیے فوجیں رکھنا پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نظام کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو اللہ وہ ماحول نصیب فرمائے کہ جس ماحول کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، جس ماحول کے اندر امن ہے، جس ماحول کے اندر مساوات ہے، جس ماحول کے اندر عدل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسے نظام کو پسند کرنے اور ایسے نظام کی طرف سفر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ذمہ داروں کو بھی شعور نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔